الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 16 سے قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی سوال بھی آپ کریں جواب بھی دے دیں اگر وہ جواب نہ دیں۔ لیکن اور جگہ قرآن میں آیا ہے کہ ان کا جواب بھی یہی تھا، مشرکین مکہ کا، کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ اللہ۔ لیکن اس جگہ فرمایا کہ اگر بالفرض وہ نہ بولیں تو خود ہی بول دو، قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ قل اللہ، آپ کہیں کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ کہیں کہ کیا پھر بنا لیے ہیں تم نے اس کے سوا اور مددگار؟ جب یہ مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے، وہی یہ سارا نظام چلانے والا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے مددگار اوروں کو بناتے ہو۔ نظام سارا رب کے ہاتھ میں ہے مان رہے ہو، اور مددگار تمہارے اور ہیں، اور وہ اور بھی کیسے ہیں کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں اختیار رکھتے وہ اپنے نفسوں کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا۔ یعنی تم نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے، اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی تم جن سے اولاد مانگنے جاتے ہو وہ تو اپنی اولاد پر بھی قادر نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اولاد مہیا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور تم جن سے شفا مانگنے جاتے ہو وہ تو اپنی بیماریاں بھی دور نہیں کر سکتے، تمہیں کیا شفا دیں گے؟ تو فرمایا کہہ دیجئے کیا پس بنا لیے ہیں تم نے اللہ کے سوا ایسے مددگار کہ جو نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے نفع نقصان کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور دیکھنے والا؟ اب پھر یہ سوال کیوں کیا کہ جب سب کچھ واضح ہے کہ جب رب اللہ ہے، نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، تو وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی جو نہیں مانتا وہ پھر نابینا ہی سمجھو، وہ پھر دل کا اندھا ہی سمجھو۔ تو پھر کیا نابینا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا مومن اور کافر، کیا موحد اور مشرک یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ کیا اندھیرا اور روشنی یہ برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، ایسے ہی کفر اور ایمان، توحید اور شرک، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی توحید کی بات ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء، بلکہ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے ایسے شرکا، خلقوا، کہ انہوں نے پیدا کیا ہو، کا خلق ہی، مثل اللہ کے پیدا کرنے کے، فتشابہ الخلق علیہم، پس مشتبہ ہو گئی ہو تخلیق ان پر۔ کیا مطلب ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنائے ہوا ہے، کیا اس پوری کائنات میں انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اور پیدا بھی ایسے جیسے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے پیدا کرنے کی طرح کوئی چیز بنائی ہو
کہ اب تم پر بات مشتبہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں فلاں چیز اللہ نے بنائی ہے یا انہوں نے بنائی ہے، کیا ایسی کوئی چیز ہے انہوں نے بنائی ہے؟ مثلا یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تو ان بندوں میں سے کچھ کو انہوں نے بنایا ہو، اور پھر تم یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہو پتہ نہیں ان میں سے کس کس کو اللہ نے بنایا اور کس کس کو ہمارے بڑے نے بنایا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ یا کوئی اور مثال، دنیا کی کوئی مثال بنا لو، یا آسمان کی مخلوقات ہیں، یہ ستارے ہیں، یا آپ جنگل میں چلے جائیں درخت کھڑے ہیں، تو کیا جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے کسی درخت پہ ہاتھ رکھو، کسی درخت کے متعلق کہہ دو کہ یہ درخت یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے مددگاروں نے بنایا ہے، یا کہو بھی ان میں سے کچھ درخت اللہ کے پیدا کرتے ہیں اور کچھ ان کے، اور پھر پتہ نہیں چل رہا پتہ نہیں اللہ نے کون سے بنایا اور انہوں نے کون سے؟ کیا کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انہوں نے بنائی ہو اور اللہ کی طرح بنائی ہو؟ جب جواب نفی میں ہے تو پھر جب یہ مان رہے ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اس کی توحید کیوں نہیں مانتے؟ عبادت صرف اسی کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اسی کے نام پہ کیوں نہیں دیتے؟ پھر نظر و نیاز اوروں کے نام کی کیوں؟ پھر اوروں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ پھر اوروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ تو فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، کیا بنایا ہے انہوں نے، کیا بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شرکاء خالقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہو کا خلق ہی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم کہ مشتبہ ہو گئی ہو پیدائش ان پر کہ کس کس چیز کو اللہ نے بنایا اور کس کو انہوں نے، یہ چیز مشتبہ ہو گئی ہو۔ قل اللہ خالق کل شیء، جب ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کہہ دیں کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی اکیلا ہے غالب ہے، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہر کام کرنے پہ غالب ہے، اسی لیے صرف اسی سے مانگو، اسی کی عبادت کرو۔ آگے ایک اور بات مثال سے سمجھائی جا رہی ہے، فرمایا انزل من السماء ماء، اتارا اس نے بادل سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، بس بہہ پڑی وادیاں اپنے اندازے سے، اپنے اندازے کے ساتھ، یعنی جو وادی جتنا تھی اس نے اتنا پانی اپنے اندر لے لیا، کوئی وادی بڑی تھی اس میں زیادہ پانی آیا، کوئی تھوڑی تھی اس میں تھوڑا پانی آیا، ہر وادی اپنے اندازے مطابق یعنی اپنے ظرف مطابق پانی لے کے بہہ پڑی۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، بس اٹھا لیا سیلاب نے ایسا جھاگ جو اوپر کو اٹھا ہوا ہے، ابھرا ہوا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان چیزوں میں سے جنہیں وہ جلاتے ہیں، جنہیں وہ تپاتے ہیں، فی النار آگ میں، کیوں آگ میں تپاتے ہیں؟ ابتغاء حلیۃ او متاع، زیور یا سامان کے حصول کے لیے، ابتغاء کا معنی طلب کرنا، حاصل کرنا، حلیہ زیور، متاع سامان، زیور یا سامان کے حصول کے لیے جن چیزوں کو وہ آگ میں تپاتے ہیں ان چیزوں میں بھی کیا ہوتی ہے؟ زبد مثلہ، جھاگ اسی کی طرح۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے بادل سے پانی اتارا، یہ پانی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے قرآن مقدس کو، آسمان سے جو قرآن اترتا ہے یوں سمجھیں جیسے بادل سے پانی آتا ہے۔ فصالت اودیۃ بقدرها، پس بہہ پڑتی ہیں وادیاں اپنے اپنے اندازے مطابق۔ تو وادیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے انسانوں کے دلوں کو کہ دل مختلف ہوتے ہیں، کسی کا ظرف دل جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، وہ زیادہ لیتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طرح بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں جو علم لے کے آیا ہوں اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، اب بارش آنے والی ایک ہی ہے لیکن زمینیں تین قسم کی ہوتی ہیں، کوئی زمین زرخیز ہوتی ہے
نرم ہوتی ہے، وہ اپنے اندر اس پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس سے پھل پھول نکلتے ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ پانی کو جذب کر کے تو اس میں سے کوئی ہریالی اگائے اور پھل پھول اس میں سے اگیں، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ لیکن زمین سخت ہوتی ہے، نشیبی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر پانی روک لیتی ہے، جذب نہیں کرتی لیکن پانی جمع کر لیتی ہے زمین، تو لوگ پانی بھر بھر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری زمین ہوتی ہے جس میں یہ دونوں خوبیاں نہیں ہوتی، نہ تو اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے اور نہ ہی سٹور کرتی ہے، بلکہ وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، پانی آتا ہے بہہ جاتا ہے، تو نہ اس سے نہ وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے زمین اور نہ ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے اوپر جو قرآن اترتا ہے، میں جو علم لے کے آیا ہوں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کو لینے والے لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی اس کو حاصل کرتے ہیں، اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جمع تو کر لیتے ہیں اپنے اوپر اپنے اندر، لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتے، دوسرے بہرحال ان سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ نہ اپنے آپ پہ اثر ہوتا ہے اور نہ وہ دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اتارا اللہ نے بادل سے پانی، بس بہہ پڑی وادیاں اپنے اندازے سے، یعنی اپنے اپنے ظرف مطابق۔ اب اگلی بات ذرا اور انداز کی ہو رہی ہے، وہ سمجھنے کی ہے۔ پس اٹھا لیتا ہے سیلاب جھاگ روب یا اوپر کو ابھرا ہوا اٹھا ہوا۔ جب تیز بارش ہوتی ہے اور بعض اوقات سیلاب کی شکل بن جاتی ہے، تو سیلاب کے نتیجے میں جب پانی تیز بہتا ہے، تیزی کے ساتھ وادیوں میں پانی بہتا ہے، تو سیلاب کے اوپر ایک جھاگ سا بناتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پانی تیز بہہ رہا ہو، اوپر جھاگ ہوتا ہے جس میں وہ تنکے ذرات وغیرہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، میل کچیل اکٹھی ہو جاتی ہے، اوپر جھاگ بن جاتا ہے۔ اب نیچے صاف شفاف پانی ہے، اوپر جھاگ بن گیا۔ اچھا، ایک تو یہ پانی کا جھاگ ہے، ایک اور جھاگ بھی ہوتا ہے، وہ کیا؟ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ تپاتے ہیں آگ میں۔ اس سے مراد دھاتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، جتنا ٹھوس دھاتے ہیں ان کو آگ میں تپاتے ہیں اور وہ پانی کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیوں تپاتے ہیں وہ؟ ابتغاء حلیۃ او متاع، زیور یا سامان کے حصول کے لیے۔ سونا چاندی کو آگ میں تپاتے ہیں اس سے زیورات بنانے کے لیے، لوہے اور تانبے اور دیگر دھاتوں کو آگ میں تپاتے ہیں ان سے مختلف لوہے اور تانبے وغیرہ کی چیزیں بنانے کے لیے۔ اب جب ان کو تپاتے ہیں اور وہ لوہا یا سونا چاندی وہ آگ میں جا کے پانی کی طرح بن جاتا ہے، تو اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ ضابط مثل، جھاگ اس جیسا۔ کس جیسا؟ جو سیلاب پہ جھاگ آ گیا تھا، اسی طرح ان چیزوں پہ بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ اصل جو اندر میل کچیل ہوتی ہے نا، کھوٹ ہوتا ہے سونا میں، چاندی میں، دیگر دھاتوں میں، تو جب وہ پگھلتا ہے پانی کی طرح ہوتا ہے، تو جو میل کچیل ہوتی ہے وہ جھاگ کی طرح بن کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب دو جھاگیں ہو گئیں، ایک پانی پر جھاگ ہے، ایک مختلف دھاتوں پہ جھاگ ہے۔ نیچے صاف شفاف پانی ہے، اوپر جھاگ ہے۔ ادھر نیچے صاف شفاف سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، دیگر دھاتیں ہیں، اور اوپر میل کچیل ہے دھات اور اوپر جھاگ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، اسی طرح مثال بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی۔ اصل یہ کہہ کر اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرنا چاہتا ہے، بے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ ذرا مثال سے سمجھیے۔ کیسے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بس رہی جھاگ تو وہ ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لیکن وہ چیز جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں۔
دیکھیں جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ وہ عارضی ہوتی ہے، وہ تھوڑے عرصے بعد جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور جو اصل چیز ہے صاف شفاف پانی ہے وہ نیچے ٹھہر جاتا ہے، جو سونا ہے چاندی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے اور وہ اصل شفاف شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ مثال حق کی ہے، اور اوپر جو جھاگ ہے وہ مثال باطل کی ہے۔ جب حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جو باطل ہے اس کی میعاد تھوڑی ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے، اور جو حق ہے اس میں جماؤ ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ حق سرے سے جھاگ اتنا چھا جائے کہ حق نظر ہی نہ آ رہا ہو، فتنے ایسے آ جائیں کہ اتنا اوپر جھاگ آ گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا جھاگ آ جاتا ہے کہ پانی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنا جھاگ آ جاتا ہے اوپر کہ سونا نظر ہی نہیں آ رہا، اوپر سارا کھوٹ چھا گیا ہے جھاگ کی شکل میں۔ لیکن بہرحال اصل چیز تو اصل ہی ہے، کتنا میعاد ہے اس کی، کب تک یہ حق کو دبائے رکھے گا، کب تک یہ باطل حق کو چھپائے رکھے گا، بالآخر اس نے اوپر سے چھٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے سورج صاف شفاف چمک رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اوپر غبار آ جاتے ہیں اور آگے بادل آ جاتے ہیں، لیکن کتنا عرصہ ٹھہرتے ہیں، بالآخر وہ چھٹتے ہیں اور سورج پھر اپنی آب و تاب کے ساتھ نکال آتا ہے۔ تو جو چیز جو باطل ہے اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، بعض اوقات حق پہ چھا جاتا ہے کہ حق نظر نہیں آ رہا ہوتا، فتنوں کا دور ہوتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، لیکن بالآخر باطل ختم ہوتا ہے اور حق جو ہے وہ ایک صاف شفاف پانی کی طرح یا سونے کی طرح کندن بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس سے میں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ حق کے بارے میں کیا کہا کہ جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اسی لیے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جو لوگ مفید بنتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دنیاوی فائدہ پہنچاتے ہیں، اخروی دینی فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اور اس امت کو تو بھیجا ہی لوگوں کے فائدے کے لیے گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کس کو کہا گیا ہے؟ امت محمدیہ کو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے ذمے ہے کہ تم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لوگوں کے لیے مفید بننا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں لوگوں کے دینی فائدوں کے لیے، تو ان کے نام، ان کی ہسٹریاں، ان کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں، اور جو باطل لوگ تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے، شاید میں اس میں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ مثال دے کے اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی پہچان تمہیں کرانا چاہتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے کھوٹے اور کھرے کو اللہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے۔ دیکھیں جو بد نیت ہو، جو کھوٹا ہو، جو کام ٹھیک نہ کر رہا ہو، دکھلاوے کا کام کر رہا ہو، تو وہ بالآخر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو صاف نیت ہوتا ہے اور دل جمی کے ساتھ وہ کام کرتا رہتا ہے تو وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جماؤ اور ٹھہراؤ دیتے ہیں، اور اس کی زندگی لوگوں کے لیے چونکہ مفید ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اور جو بد نیت ہو، جو ریاکار ہو اور جو کام ٹھیک نہ کرنے والا ہو، تو وہ جھاگ کی طرح عارضی طور پر چہے چھا جائے، اس کا نام بن جائے، اس کے نعرے لگ جائیں، لیکن اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔